محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ابدی کتاب نازل کیا تو اس کا پہلا جو پیغام ہے، جو حکم ہے، جو لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اس کا حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ماننے والوں پر یہ حکم نافذ کیا گیا کہ وہ علم حاصل کرے، وہ پڑھے، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، انہیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ بغیر علم کے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو لہٰذا سب سے پہلے تعلیم پر زور دیا گیا۔ اسی کے ذریعے سے ہی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کو روز رزق کون دیتا ہے، اس کی زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، وہ شفا پاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی کوئی طاقت ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سب کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے ہم اپنے خالق حقیقی کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا اقرأ، پڑھو، اور کیا پڑھو؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس سب کے بارے میں علم حاصل کرو، اس کے بارے میں معلومات کرو کہ اس نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے، اس کے کیا چیزیں بنائی ہیں، اور کون سی چیز کس کام میں کے لیے ہے۔ اس میں علوم دینیہ بھی اور دنیاویہ بھی ہے، آخرت کے کام آنے والے علوم اور دنیا میں کام آنے والے علوم بھی ہے، وہ علم الابدان بھی ہے، علم الاجسام ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہیں اور اس کے کیسے درست کیا جائے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اس نے جو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے کے لوتھڑے سے بنایا، کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں علم الاجسام، علم الابدان میں آتی ہے، کہ دنیاوی علوم ہے کہ انسان کیسے پیدا ہو رہا ہے اور اس کے کیا مراحل ہے اور کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور کیا چیزیں ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ خالص دنیاوی علوم کہلاتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے۔ تو یہ چیزیں جو حکم دیا گیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یہ جو مہینہ مئی کا ہے، اس مہینے سے ہی گویا تعلیم کا سال شروع ہوتا ہے، یا جون کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات پہ نظر رکھیں۔ آج کل آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب اور فیس بک پر اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں اور گردش کر رہی ہیں، اور بعض اخبارات کے ذریعے سے جو خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور جسے بڑھا چڑھا کر بھی بہت زیادہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلم بچیوں کے تعلق سے کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہے، اور پھر ان کا انجام چند سالوں میں کیسا دردناک ہوتا ہے، نہ گھر کے رہتے نہ گھاٹ کے رہتے،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے اور بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جائے اور ان کے ایمان کو خرید لیا جائے۔ تو یہ تعلیم کے میدان کے ذریعے سے، کالجز اور یونیورسٹیز کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ارتداد کا دور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ لوگ مرتد ہوئے اور ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تن من دھن ہر چیز اس کو روکنے کے لیے آپ نے قربان کر دی اور کوشش کی۔ تو یہ ارتداد یعنی لوگ اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنائیں اور ہم یوں ہی سوتے رہے، دیکھتے رہے اور سنتے رہے اور اس کے لیے کچھ کوشش نہ کریں، یہ بڑے ہی ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ارتداد کی خبریں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے ایسے کالج، ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں پر اس طرح کی چیزیں نہ پائی جاتی ہوں۔ اگر جس علاقے میں یہ دستیاب نہیں ہیں تو اس کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسا کالج بنائیں، ایسے اسکولز کھولیں جہاں اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر سکیں، کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں تو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، ورنہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنے آخرت کو تباہ کر لیا تو سمجھیے کہ ہم نے بڑا نقصان کیا، بڑا گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کس کی کب ختم ہو جاتی ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی میں اگر 100 سال بھی ہم زندہ رہے اور کروڑوں اربوں کے مالک ہو گئے تو یہ چیز یہیں رہ جانے والی ہے۔ جو ساتھ جانے والی ہے وہ ہمارے اعمال ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں ہر چیز کی سہولت ہے، آرام کی ایسی چیزیں ہیں جسے انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ کسی انسان کے دل پر بھی اس کا خیال نہ گزرا ہوگا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ تو ہمارا ایمان غیب پر ہے، یعنی ہم نے ایمان لایا، اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کو دیکھا نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے، اور قرآن میں جو کچھ احکام دیے گئے ہیں وہ ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں کسی زمانے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ اور جب تک انسان اس کو اپنی زندگی میں لاتا رہے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہے گا۔ اور جب وہ اپنے زندگی میں اس سے منہ موڑ لے گا اور اپنے خواہشات کا غلام بن جائے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے گا، اس وقت سے سمجھیے کہ اس کی زندگی کے اندر بہت خسارے، نقصان آنے شروع ہو گئے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ دنیا کی ہر چیز سہولت کی ہے لیکن اس سے قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا، دلوں کا سکون میسر نہیں ہوگا۔ دولت کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، ہر قسم کی چیزیں ہیں، لیکن راحت اس کے پاس نہیں۔
تو یاد رکھے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا اللہ کا حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ رب کو یاد کر۔ رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یعنی انسان کی جو ضروریات ہے وہ اس کو ہر کس وقت کس کی کتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ اس کو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، وہ رب ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اگر پانی ہمیں استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر اتنا ہمیں مل رہا ہے اور اس کو دے رہا اس کے ذریعے سے، جیسے ایک کسان وہ جانتا ہے یا مالی کہ اس باغ کو سنوارنے کے لیے کتنے کھاد اس کے اندر دینا ہے اور کتنا پانی دینا ہے، اس کے مطابق اگر اس کو وقت پہ دیا جاتا ہے تو فصل لہلہاتی ہے، وہ باغ آباد ہو جاتا ہے، گلزار بنتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو اس وقت پہ نہیں دیا جائے، وقت سے بے وقت ہو جائے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں دے رہا، ہم کو بڑا بچپن میں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو ثقیل غذائیں اور بڑی طاقتور غذائیں اس کو کھلانے لگے تو بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کو ضرورت ہوتی ہے دودھ کی۔ اللہ تعالیٰ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے چھاتی میں دودھ اتار دیتا ہے، اور وہی اس کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر دوسری دنیا کی اور دوسری چیز سے مناسب نہیں رہتی۔ تو لہٰذا وہ رب ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو پڑھو اپنے رب کے نام سے، رب کو پہچاننا ہے تو ایسی تعلیم دلائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچے اپنے خالق اور مالک کو جان سکے، پہچان سکے، اور اپنی زندگی کا ایک مقصد اس کے سامنے ہو۔ جب تک کسی کا مقصد اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو پھر اس طرح کی وہ محنت نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے دو گول ہیں، ایک لانگ ٹرم گول ہے، ایک شارٹ ٹرم گول ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں کامیابی ہے حاصل کرنا ہے، یہ شارٹ ٹرم گول ہے۔ 100 سال، 50 سال، 60 سال، اتنے ہی سال میں آدمی دنیا سے رخصت ہو جا رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں میں ملیں گے جو 100 سال کراس کرتے ہیں۔ لانگ ٹرم گول آخرت کی کامیابی ہے، کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جو ہمیں وہ کامیابی دلائے، اور اس کو علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ پہلے گھر کے بڑے اس پر عمل کریں گے تو ہمارے چھوٹے دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ تو اس لیے ہم ایسے ماحول اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ کسی بھی جگہ اگر جائیں تو اپنے دین پر ثابت قدم رہے، دنیا کی چند دنوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور لذت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کرنے والے بنے۔ اس طرح کا علم ہمیں بچوں کو دینا ہے، بچیوں کو دینا ہے، تاکہ وہ ایک جہاں بھی رہے اسلام کا نمائندہ بن کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، وہ جنت میں آسانی کے ساتھ چلا جائے گا۔ علم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم
علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اس سے خوش ہو کر کہ علم حاصل کرنے جا رہا۔ تو جہاں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اسی طرح اگر اس کے مطابق آدمی نہیں حاصل کرتا اور دوسرے چیز میں لگ جاتا ہے تو بڑی تباہی و بربادی بھی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے شارٹ ٹرم گول کو اچیو کرنے کے لیے لانگ ٹرم گول کو تباہ و برباد نہ کریں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم اس کو کھونا پڑے تو کھونے کے ہمارے اندر حوصلہ ہو اور اس کے لیے تیار رہیں۔ اتنا پختہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا نقصان برداشت کر لے بڑی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔